چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو۔ جو محبت سے قرآن سیکھتے ہیں، کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن پاک کو زینت دو اپنی آوازوں سے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، حسن القرآن باصواتکم، اور قرآن پاک کو حسن دو اپنی آوازوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم ہے، اور قرآن پاک کو جب پڑھیں تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 27 یعنی 27ویں آیت پڑھیں گے، اور یہ تقریباً سیکنڈ لاسٹ اس سورت کی آیت ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد آخری ایک آیت پڑھیں گے اور سورہ نوح کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، ایک آواز سے ایک انداز سے پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک 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 ان تذرہم ان تذرہم ان تذرہم ان تذرہم انک ان تذرہم انک ان تذرہم
يضل 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 عبادك عبادك يضل عبادك يضل عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا ولا يلدوا إلا مد بھی کھینچنی ہے، یہ مد ہے ولا يلدوا إلا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فاجرا كفارا إلا فاجرا كفارا إلا فاجرا كفارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا بڑی آیت ہے ماشاءاللہ، آپ نے کوشش کی. چلیں پھر ایک یہاں پر ہم وقف کریں گے دوبارہ سے. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ماشاءاللہ، اچھی کوشش. تھوڑا آگے پیچھے ہوئے، کوئی بات نہیں، سیکھنے میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورہ نوح آیت نمبر 27 پڑھی. آئیے اب اس کے قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مخارج بھی کچھ سیکھیں گے، قواعد بھی سیکھیں گے. انک، یہ الف نہیں حمزہ ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، وہ الف نہیں حمزہ بن جاتا ہے. کھڑی حرکات آ جائیں، جزم آ جائے، سب صورتوں میں حمزہ بنتا ہے. یہاں نون مشدد ہے، نون پر تشدید ہے. نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. غنہ ہوتا ہے. کاف کو باریک رکھنا ہے. کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے. انتظرہم، ان نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. نون ساکن کے بعد تا آ گیا، حرف اخفا میں سے، اس لیے ہو جائے گا یہاں اخفا. اور اخفا کی معنی ہے چھپانا، یعنی نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں، ناک میں آواز لے جاتے ہیں، ایک الف کا غنہ بھی کرتے ہیں. انتظرہم، انتظرهم دیکھیں نون مشدد جو تھا اس کا غننے کی ادائیگی. انک انتظرہم، إنك إن تذرهم دونوں غنوں میں فرق آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ نون مشدد کامل طور سے زبان لگ جائے گی، پھر یہ غنہ ادا ہوتا ہے، اور اخفا غنہ نون یہ چھپ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آواز سے بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. انک ان تذرہم، إنك إن تذرهم سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو ماشاءاللہ. تذرہم، تا کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. تا دال تو حرف نطعیہ ادا ہوتے ہیں. اور ذال کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے. اندرونی کنارے بیرونی کنارے دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اور سا ذال ضا، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ. کیا کہتے ہیں؟ بالغویہ. گڈ. را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، را پر ہو جائے گا. ہم، ہا میم پیش ہم، میم ساکن کے بعد آ گئے یا. میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ کون سا ہے؟ وہ قاعدہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی ماشاءاللہ بچوں کو یاد بھی ہو گئے ہیں. اظہار شفوی کا قاعدہ ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد با آ جائے اخفاء شفوی ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ، ان دو حروف میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہوگا اظہار شفوی اظہار شفوی، جو کہ یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. یضلو یہاں پر پیش ہے، حرکت کو کبھی بھی نہیں کھینچتے، یا کی پیش یا ضاد کی زیر، یہ نہیں کھینچیں گے. مگر لام واو پیش لو، واو مدہ ہوگا تو ایک الف کھینچیں گے. اچھا، یضلو میں ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے زبان کی کروٹ، زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. زبان کی کروٹ بھی کہتے ہیں، بغلی کنارہ بھی کہتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں.
یا پھر حافۃ اللسان بھی عربی میں کہتے ہیں۔ حافۃ اللسان اضراس علیہ کی جڑیں، یعنی اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے یہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ضاد کو جو ہے بعض بچے ضاد کو پڑھتے ہیں دواد، دال، یدلو، دال سے نہیں پڑھنا، یدلو۔ اچھا بعض پڑھے یذلو، زواد سے، اردو کا زواد، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور بعض بچے پڑھتے ہیں ڈال سے، یڈلو، یڈلو بھی نہیں پڑھنا، ڈال بھی نہیں، دال بھی نہیں، اور زواد بھی نہیں، یہ تینوں نہیں۔ اچھا بعض بچے دیکھا گیا ہے غین کی آواز سے بھی پڑھتے ہیں، یغلو، یغلو، یہ بھی نہیں، یا وہ زوئے جیسی آواز نکال، یغلو، یغلو، ذلو بھی نہیں پڑھنا، یہ بھی نہیں پڑھنا۔ آپ نے اس کا اپنا مخرج ادا کرنا ہے، آواز آئے گی یضلو، 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 گڈ۔ لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، عبادک، عبادک، عین کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، عین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے، با الف زبر با، علی مدہ ایک الف کھینچیں گے، دال پر زبر، کاف پر زبر، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ ان کے مخرج آپ کو اوپر بتائے تھے، دال کا مخرج بتایا تھا اور کاف کا مخرج بتایا تھا۔ اور ولا، واو کی ادائی ہوتے ہیں ہونٹوں کی گولائی سے، واو، بعض بچے پڑھتے ہیں واو، واو نہیں پڑھنا، انگلش میں ہوتا ہے واو، انگلش میں ہوتا ہے نا واو، مگر اردو میں ہوتا ہے واو، کیا ہوتا ہے؟ واو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر واو کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، واو پڑھ دیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا، واو زبر وا نہیں، واو زبر وا، یہ معروف پڑھا جاتا ہے۔ لام الف زبر لا، ولا، لام الف زبر لا ایک الف کھینچنا ہے، یا پر زبر، لام کے نیچے زیر، حرکات ہیں نہیں کھینچیں گے۔ دال واو پیش دو، واو مدہ بھی ہے اور اس کے بعد حرف مدہ کے حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہ چھوٹی سی مد بھی نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ کیا کہتے ہیں؟ مد، منفصل، کیا کہتے ہیں؟ مد، منفصل، جی ہاں مد منفصل ہوگی، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ اور الا، یہ الا میں الف نہیں حمزہ ہے، اور لام مشدد ذرا رک کر ادا کرنے، لام زبر لا، الا ایک الف کھینچنا ہے۔ فاجرن، فا الف زبر فا، فا کا مخرج بتا دیتے ہیں، اوپر والے دانت جب اوپر والے دانتوں کے کنارے، اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا، فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا، گڈ۔ فا الف زبر فا، علی مدہ کھینچنا ہے، ایک الف بھی کھینچنا ہے، جیم کے نیچے زیر، جیم شین یا، زبان کے درمیان اوپر کے تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یاد رکھا، ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ، حمزہ کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ، ماشاءاللہ زبردست۔ فاجرن، یہاں 2 زبر کی تنوین، جب کوئی بھی تنوین ہو یاد رکھیں، تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کاف آ گیا تو ہو جائے گا اخفا کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ ہو جائے گا؟ اخفا، حروف اخفا 15 ہیں، یاد کریں آپ، تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ضا، ظا، فا، قاف، کاف، 15 پورے ہو گئے۔ جی ہاں، تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں کوئی حرف ہے، اخفا ہوتا ہے، ایک الف کا غنہ کریں گے، اخفا کے معنی چھپانا ہے، نون کو چھپائیں گے، کاف کو باریک رکھنا ہے، فا مشدد ذرا رک کر، کفار۔ اچھا بعض بچے پڑھتے ہیں کفا، فا، فا، ایسی آواز آتی ہے، یہ نہیں آنی چاہیے، کفارا۔ کفارا، اچھا بعض بچے بالکل ایسے پڑھیں گے افارا، یعنی فا کا پتہ نہیں چلے گا، افارا، یہ بھی نہیں، آپ نے فا کو کلیئر کرنا ہے، کفارا، کفارا، گڈ۔ 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ مال الف، 2 زبر کی تنوین کہیں پر بھی آئے گی، وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلتے ہیں، الف مدہ سے بدلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، مال الف، وقف بالابدال، مال الف، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک مرتبہ اس آیت کو پھر پڑھتے ہیں، مل کر پڑھیں گے۔ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إلا فاجرا كفارا۔ ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ نوح کی آیت نمبر 27 یعنی 27ویں آیت پڑھی ہے، اور یہ 27ویں آیت سیکنڈ لاسٹ آیت تھی،
اس صورت کی سیکنڈ لاسٹ آیت تھی. اس کے بعد آخری آیت پڑھیں گے اور پھر یہ ہماری صورت کمپلیٹ ہو جائے گی. اب اس کو میں پڑھوں گا, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورہ نوح کی آیت نمبر 27 پڑھی ہے, اور یہاں موجود بچوں نے بھی پڑھا, آپ نے بھی سیکھا, سمجھا, پڑھا. دیکھتے ہیں یہاں موجود بچوں نے کس انداز سے پڑھا اور سمجھا, سیکھا. قواعد بتائے گئے ہیں, آپ کو بھی بتائے گئے تھے, یہاں موجود بچوں کو بھی بتائے گئے ہیں. جی آپ بھی کسوٹی کریں کہ آیا یہ قواعد آپ کو یاد ہیں کہ نہیں. سوال ہوگا ادھر, مگر آپ نے ادھر دہرانا ہے, آپ نے پہلے سے ہی بتا دینا ہے یہ ہے. تو دیکھتے ہیں آپ کے کوئی جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو قواعد یاد ہوں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں آپ نے صحیح بتایا یا غلط بتایا. اور یہاں موجود بچوں کے بھی قواعد سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آیا آپ نے قاعدہ صحیح بتایا یا کہ نہیں. تو ٹیم اے سے پہلا سوال ہوگا. ٹیم اے تیار ہے؟ جی. ٹیم بی تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال ٹیم اے سے بتائیے. انکا, انکا, بہت ایزی سوال. یہاں نون میں کون سا قائد لگ رہا ہے؟ جی مائک دیجیے برابر والے کو. جی نام بتائیے. محمد عمیر. جی محمد عمیر بھائی, کون سا قائد لگ رہا ہے؟ نون مشدد. سوچ لیں. جی. سوچ لیا ہے؟ پھر سوچ لیں. جی. سوچ لیا, ماشاءاللہ. اور عمیر بھائی نون مشدد میں ہوتا کیا ہے یہ تو بتائیں. گنہ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. سوچ لیں. ایک الف گنہ ہوگا. پکا. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, ایک الف کا غنہ ہو گیا. آپ نے صحیح جواب دے دیا ہے, مگر تھوڑا ڈر کے دیا ہے نا, پریشان تھے پتہ نہیں صحیح ہوگا کہ نہیں. چلے آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. انکا, کاف کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم بی سے کون بتائے گا؟ جی کون بتانے جا رہے ہیں بتائیے. ہمارے حمزہ بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا, آپ بھی سوچ رہے ہیں, بتا دیں. حمزہ بھائی ان کو مائک دیجیے گا آپ کو. جی نام بتائیں. محمد فضیل نواب. محمد فضیل رضا. جی محمد فضیل رضا, کون سا قاعدہ ہے؟ اب دیکھیں فضیل رضا جب ہم اردو میں پڑھیں گے نا تو زواد آیا, رضا میں بھی زواد آیا, تو یہ ہم کیا پڑھیں گے؟ زواد اردو کا. مگر یہی لفظ جب عربی میں آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ضاد. فضیل رضا, صحیح ہے, ضاد. وہاں پر ضاد پڑھنا ہے. پر اردو میں پڑھیں گے, اردو میں زواد ہوتا ہے, عربی میں زواد نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. جی فضیل رضا بھائی. زبان کی جڑ تعلق سختی سے زیادہ ہوتا ہے. آرام سے, بہت اسپیڈ سے. زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے. سوچ لیں. جی سوچ لیا. پھر سوچ لیں. جی سوچ لیا. پھر سوچ لیا. جی سوچ لیا. پکا. جی. اور آپ کا جواب اللہ بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچے ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو چکا ہے, اور اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے. فضیل رضا اور 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کا. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. انتظرہم, ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی جس کے پاس مائک ہے وہ بتائیں گے. آپ اپنا نام بتائیں. عبدالسبحان. عبدالسبحان بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اخفا. اخفا. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. پکا. اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ گنہ. گنہ ہوتا ہے. گنہ ہوتا ہے, غنہ ہوتا ہے. گنہ. اچھا غنہ ہوتا ہے ایک الف کا یا 2 الف کا؟ ایک الف کا. نون کو چھپائیں گے یا ظاہر کریں گے؟ سوچ میں پڑ گئے. چھپانا. چھپانا. نون کو چھپائیں گے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی سے بتائیے. انتظرہم, ہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی. حمزہ بھائی سوچ لیں. جی. اور حمزہ بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور اگلا سوال ٹیم اے سے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. یضلو, یضلو, ضاد کا مخرج ہے کیا؟ پھر ٹیم اے کون بتائے گا ضاد کا مخرج؟ سید عفان بتانے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بتائے. کون بتائے گا یضلو ضاد؟ ٹیم اے سے سید عفان بتائیے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے. زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے. سوچ لیں. سوچ لیا. اور آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ.
30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اور آخری سوال ٹیم بی سے, بتائیے ولا یلدو پہ کون سی مد ہے؟ ان چاروں میں سے بتائیں. جی انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا سب سے پہلے, آگے دیں مائک دیں. جی نام بتائیں پیارے بچے, نام کیا ہے آپ کا؟ محمد مصطفیٰ رضا تاری. محمد مصطفیٰ رضا تاری. جی سلمہ الباری, کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں مد منفصل ہو رہا ہے. مد منفصل ہو رہا ہے؟ سوچ لیں پکا, جی پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں. مد منفصل ہے. مد منفصل کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 2 2.5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے 2 2.5 الف, 2 2.5 الف یا 2 2.5 الف. اچھا چلیں ٹھیک ہے, زبردست, 4-5 حرکات کے برابر. اچھا مد منفصل ہو کیوں رہا ہے, یہ کیسے بتائیں گے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگا. محمد مصطفیٰ رضا تاری نے جواب بالکل درست دے دیا سبحان اللہ اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دوبارہ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. مطلب اور دلا دیے ہیں نا. تو کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 30. جی ہاں 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں, 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی اور ٹیم اے کے بھی 30. یعنی آج کا مقابلہ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حمزہ بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید عفان ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا
صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ حمزہ بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں اور ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا بنا دے، آمین اور اس قرآن پاک کو ہم سب کی بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا